جشن عید میلاد النبی، محفل میلاد النبی، جلسہ میلاد النبی، اسی پر ہم نے اپنے موضوع کا عنوان رکھا ہے، دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، 12 ربیع الاول 22 اپریل 1 جیٹھ 571 عیسوی صبح صادق کے وقت 4:20 پر اس بارات کا دلہا اس دنیا میں تشریف لایا۔ آپ کے آنے سے تمام جہان روشن ہو گیا تھا۔ ایران کا بادشاہ تھا نوشیروان، اس کے 12 کے 14 بڑے برج تھے، بہت بڑے برج۔ ادھر میرے نبی کی ولادت ہوتی ہے، ادھر ایران کے بادشاہ کے برج گر کر زمین پر آ جاتے ہیں۔ ایران کے دربار میں 1 سال سے آگ لگی ہوئی تھی، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ 1 سال سے آگ لگی ہوئی ہے۔ ادھر میرا نبی پیدا ہوتا ہے، ادھر ایران کے بادشاہ کی آگ بجھ جاتی ہے، ختم۔ ایران کا بادشاہ پریشان، اپنے پادری کو بلایا، کہتے ہیں آج دنیا میں کچھ ہوا ہے، آج دنیا میں کچھ ہوا ہے۔ یہ میرے 14 برج، یہ آگ، یہ بجھ گئی، آج دنیا میں کچھ ہوا ہے۔ پادری نے کہا بادشاہ سلامت، میرا ماموں رہتا ہے، میرا ماموں۔ آواز اچھی، آواز مار، آواز کوئی نہیں، ایک تو دروازے کھول دو۔ پھر وہ سمجھ نہیں آتی۔ اچھا، ایران کے بادشاہ کی آگ بجھ گئی، 14 برج زمین پر جا گرے۔ اپنے پادری کو بولا ادھر آؤ، ادھر آؤ، آج دنیا میں کچھ ہوا ہے، آج دنیا میں کچھ ہوا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میرا ماموں ہے، عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، عیسائیوں کا بہت بڑا عالم ہے، مجھے اس کے پاس بھیجے، میں اس سے پوچھ کر آتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، عبد المسیح اس کا نام تھا، جاؤ۔ اس نے کہا وہ شام میں رہتا ہے۔ ایران کے بادشاہ نے کہا جاؤ پوچھ کر آؤ کہ میری یہ آگ کیوں بجھ گئی، یہ میری 14 بڑے برج کیوں گر گئے، پوچھ کر۔ عبد المسیح ایران سے چلا، ستیح اس کا نام تھا، ستیح اس کے پاس پہنچا۔ مولوی ارسلان نے اس بات کو لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر، اور مولوی طارق جمیل نے بھی لکھا، دونوں کتابوں کے اندر، بیانات جمیل کے اندر بھی لکھا ہے اور درود شریف کے برکات کے اندر بھی لکھا ہے۔ وہ عبد المسیح ایران سے چلا، شام میں پہنچا، شام۔ اس کا ماموں سویا ہوا تھا، نیند کی حالت میں۔ جب سویا ہوا ہوتا ہے، ضرور بات ہے، ایک موت کی کیفیت ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے۔ یہ جب پہنچا، ماموں کو جگایا، ماموں جو ہی اٹھے نیند سے، اس نے کہا ماموں جی میں آپ کا بھانجا۔ اس نے کہا میں پہچان لیا۔ ایران کے بعد اس نے کہا
وہ جو عیسائیوں کا عالم تھا، اس نے کہا تجھے ایران کے بادشاہ نے بھیجا ہے نا؟ کہا ہاں ایران کے بادشاہ نے بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے نا کہ میری آگ کیوں بجھ گئی، میرے 14 برج کیوں گر گئے، اس لیے بھیجا۔ جی پہلے ہی بتا دیا ہے، ابھی پوچھا نہیں، ابھی یہ نہیں پوچھا کس نے بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے، کس کام کے لیے، اس نے پہلے بتا دیا کہ ایران کے بادشاہ نے تجھے بھیجا ہے نا کہ میری آگ کیوں بجھ گئی ہے، میرے 14 برج کیوں گر گئے۔ اور اس نے کہا جاؤ ایران کے بادشاہ کو بتا دو اب نہ تیرا ایران رہے گا، نہ تیرا روم رہے گا، نہ شام رہے گا، آج وہ نبی آ گیا ہے جس کا کلمہ پوری دنیا میں گونج کے رہے گا۔ جاؤ اس کو بتا دو آج وہ رحمت للعالمین آ گیا ہے۔ 28ویں پارے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آنے والے ہیں، آ رہی ہیں، ہم کہتے ہیں آ گئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد بھی ہے، وہ کہتے ہیں آنے والے ہیں، ہم کہتے ہیں آ گئے ہیں۔ ہمارا آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ کی ولادت بسعادت سے ایران کے بادشاہ کی آگ بجھ گئی، اس کے 14 بڑے برج زمین پر جا گرے۔ کیوں؟ جب رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، وہ جو گمراہ لوگ تھے اللہ نے ان کو جنت کا راستہ دکھا دیا۔ وہ لوگ جن کو رب کی پہچان کا تعارف نہ تھا، وہ لوگ جن کو مرنے کے بعد زندگی کی خبر نہ تھی، وہ لوگ جن کو انسانیت کے طریقے کا پتہ نہ تھا، ادھر میرا نبی پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب آپ پیدا ہوئے، جب آپ کو ہم نے چارپائی پہ رکھا، اس زمانے کی چارپائی جو بھی تھی، تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کی انگلی کو ادھر کرتے ہیں چاند ادھر ہو جاتا ہے، ادھر کرتے ہیں چاند ادھر ہو جاتا ہے، انگلی کو ادھر کرتے ہیں چاند ادھر ہو جاتا ہے، انگلی کو منہ کے قریب کرتے ہیں چاند بالکل قریب آ جاتا ہے۔ یہ بچپن کا پیدا ہوئے، ہاتھ کو ادھر کیا چاند ادھر، ہاتھ کو ادھر کیا چاند ادھر، ہاتھ کو ادھر کیا انگلی کو چاند ادھر، انگلی کو منہ کے قریب کیا چاند بالکل قریب آ گیا۔ عباس کہتے ہیں میں یہ ماجرا دیکھ رہا تھا، جب آپ بڑے ہوئے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب چھوٹے تھے انگلی کو ادھر کرتے چاند ادھر، ادھر کرتے ادھر، ادھر کرتے ادھر، چاند آپ کے اشارے پر چلتا تھا، جب آپ اپنی انگلی کو قریب کرتے، منہ کے قریب کرتے تو چاند بالکل قریب آ جاتا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہو سبحان اللہ۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اب ہونا تو یہ تھا کہ میرا نبی فرماتا میرے چچا عباس، میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا، مجھے کیا پتا کہ چاند ادھر، بچے کو کیا خبر ہوتی ہے کیا ہمیں پتا تھا کہ ہم کیسے لیٹے، کیسے کھیلتے رہے، جھولے میں کھیلتے رہے، زمین پر کھیل، بچے کو کیا پتا، بچے کو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ میرا نبی بھی تو اس وقت بچہ تھا، میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا چچا مجھے تو کوئی خبر بھی نہیں، میں تو بچہ تھا، نا، اس بچے کو اپنے بچوں جیسا مت سمجھنا، یہ انسان ہے، یہ بشر ہے، یہ نور ہے، اس کو اپنے جیسا
جو اس نبی کو اپنا جیسا سمجھے، یہ نظریہ صدیق اکبر کا نہ تھا، یہ نظریہ ابو جہل کا تھا۔ کس کا نظریہ تھا؟ ابن ابی کا نظریہ تھا، ہمارے جیسا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا میرے چچا کیا پوچھتے ہو کہ وہ چاند ادھر ادھر؟ فرمایا میرا چچا سن، اس وقت چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، اس وقت چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، چاند مجھے رونے سے روکتا تھا۔ اب جس نبی کو بچپن کی زندگی کی مکمل تفصیل اور آگاہی حاصل ہے، جانتا ہے کہ بچپن کیسے گزرا، جوانی کیسے گزری، جب نبی اپنے بچپن سے واقف ہے، بچہ ہے تو اپنے بچے کی زندگی کے واقف ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلاموں کے درود و سلام سے نواز وہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا میرے چچا چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا۔ کیا سناتا تھا؟ کہانیاں۔ پھر میرے آقا و مولا رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقته نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا۔ میں کیا تھا؟ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے میں کیا تھا؟ چھپا ہوا خزانہ تھا، اور مجھے محبت آئی، میں نے کہا، اللہ فرماتا ہے مجھے محبت آئی، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اللہ فرماتا ہے میں نے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کس کو پیدا فرمایا؟ نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ نے اس کے آگے بھی فرمایا اگر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پیدا نہ فرماتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ کسی کو کیا پتا چلتا کہ رب ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، حساب و کتاب ہے، اعمال نامہ ہے، قبر کے بعد زندگی ہے، کسی کو کیا پتا ہوتا؟ تو ثابت یہ ہوا جنت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے ملی، رب کی پہچان ملی تو مصطفیٰ کے صدقے ملی، رب کی معرفت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے ملی، قبر کی زندگی ملی تو مصطفیٰ کے صدقے ملی، خود ہمیں ایمان ملا ہے تو یہ بھی مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے۔ کیوں؟ میرے نبی کا گھر، میرے نبی کا گھر، میرے نبی کے اہل بیت کا گھر ایمان کو تقسیم کرنے والے ہیں، ایمان کو قرآن اہل بیت کے گھر سے ملا ہے۔ کہاں سے ملا ہے؟ خود ایمان بھی اہل بیت کے گھر سے ملا ہے۔ اگلے دن کسی نے سوال کیا مجھ سے، مجھے کہا کہ کیا اہل بیت کی شان زیادہ ہے یا صحابہ کی شان زیادہ ہے؟ کسی نے سوال کیا، میں نے جواب دیا، میں نے کہا میں اتنے ہی جواب دے سکتا ہوں۔ کہا بتاؤ؟ میں نے کہا صحابہ نبی کا کمال ہے، اہل بیت نبی کا جمال ہے۔ صحابہ نبی کا کمال ہے، اہل بیت نبی کا جمال ہے۔ نمبر 2، میں نے کہا صحابہ در والے ہیں، صحابہ در والے ہیں، اہل بیت گھر والے ہیں۔ اس کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ باقی نبی سے بات کرنا یہ ہمیں حق نہیں ہے، کیونکہ ان کی عظمت کے لیے، اہل بیت کی عظمت کے لیے قرآن بھرا ہوا ہے،
صحابہ کی عظمت کے لیے قرآن بھرا ہوا ہے، ہم کیا فیصلہ کریں گے؟ جن کی شان کے لیے قرآن بھرا ہوا ہے، پھر ان اہل بیت کی شان کے لیے قرآن بھرا ہوا ہے، قرآن ان کی بھی گواہی دیتا ہے، قرآن ان کی بھی گواہی دیتا ہے، قرآن ان کو بھی جنتی کہتا ہے، قرآن ان کو بھی جنتی کہتا ہے، ہم کس کے لیے فیصلہ کریں گے؟ جنتی کہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملی ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، پھر اور بھی متعدد کتابوں کے اندر یہ بات کثرت سے آئی ہے۔ ابو لہب وہ آدمی ہے جس کی مذمت میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کی مذمت کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ جب میرے آقا و مولا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تجھے تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے خوش ہو کر، خوشی میں آ کر، جیسے ہمارے بھتیجے پیدا ہوا مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، دوستوں کو بتاتے ہیں یار میرا بھتیجا پیدا، بتاتے یا نہیں بتاتے؟ تو ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ یہ خوشی میں آ کر صوبیہ لونڈی کو آزاد کر دیا، کہا کہ یہ میرے بھتیجے کی خوشی میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو لہب کو اس رات، جس رات اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں صوبیہ کو آزاد کیا تھا، خوشی کے اندر کتابوں میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ اس رات ابو لہب کو ایک انگلی سے کمر کے اندر سراب کیا جاتا ہے، یعنی اس کو پانی پلایا جاتا ہے۔ اپنے لفظوں میں یوں کہہ لیں، ابو لہب کو عذاب کے اندر تھوڑی سی تخفیف ہوتی ہے، تھوڑی سی، ایسے نہیں کہ ابو لہب بخشا گیا، نہیں، ابو لہب نہیں، کبھی بھی یہ جنت میں نہیں جا سکتا، کیوں؟ قرآن نازل ہوا ہے اس کے رات کے اندر، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو عذاب کے اندر تھوڑی سی تخفیف ہوتی تھی، کیوں؟ کہ میرے محبوب علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے دن خوشی میں آ کر صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ ابو لہب کافر ہو کر کے عذاب کے اندر تھوڑی سی تخفیف ہوتی ہے، اگر مومن نبی کی خوشی منائے، ابو لہب پر تھوڑا سا عذاب اس کو پورا مل رہا ہے۔ یہ صرف خوشی کی شان بتانا مقصود ہے، خوشی کی شان بتانا مقصود ہے۔ آج کوئی خوشی منائے تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ازل سے آ رہا ہے، یہ آج سے نہیں، ازل سے۔ میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو سب سے پہلے شیطان نے ماتم منایا تھا، رونا رویا تھا، شیطان روتا، کیا ہو گیا، میرے سے تو سب چیز چھین لی گئی ہے، میں کیا کروں گا؟ وہ نبی آ گیا ہے جس کو لوگ دیکھتے جائیں گے تو کلمہ پڑھتے جائیں گے۔ شیطان پریشان ہے، ولادت کیوں ہوئی؟ میں نے کہا ناراض تو شیطان ہوا تھا، تم کیوں ناراض ہوتے ہو؟ شیطان ناراض ہوا تھا کہ کیوں ولادت بسعادت ہوئی ہے، اب تو میں جو پہلے حربہ استعمال کرتا تھا اب تو وہ نہیں چلے گا، کیوں؟ اس محمد کو تو دیکھے گا پھر واپس بے ایمان ہو کے نہیں آئے گا، مومن بن کے آئے گا۔ اس کی نظر کے اندر، اس کے چہرے کے اندر اللہ نے ایک ایسا نور رکھا ہے کہ جو آتا ہے ساری کیفیت محمد کے سامنے ہو جاتی ہے۔ جو ارادہ لے کر آتا ہے، جو نیت لے کر آتا ہے، فرمایا کہ پھر کوئی چیز مخفی رہتی نہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں، مولوی محمد قاسم ننوتوی، انہوں نے انڈیا کے اندر سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کو بنایا تھا۔
اور انہوں نے بڑی